سلامتی آپ پر، تمام لوگوں پر، ہمارے ملک کے تمام ذرے ذرے کو اللہ سلامت رکھے، ایمان پر قائم رکھے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اچھی طرح سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے، صحت مند ہوں گے، سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، پیار محبت پھیلا رہے ہوں گے، پھیلائیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نزدیک پیار کرنے والے لوگوں سے زیادہ بہتر اور محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، جو اس کی جنتا سے محبت کرتے ہیں۔ شر و فساد پھیلانے والوں کو وہ دشمن لگتا ہے، انہیں برا سمجھتا ہے، وقتی صورت سے چھوٹ تو دے دیتا ہے، اور اپنے منہ میاں مٹھو لوگ بنتے رہے وہ بھی ہے، مگر یہ ہے کہ اصلیت ان کا انجام جو ہے ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ریکارڈ ہم لوگوں کے سامنے موجود ہے دنیا میں، نہ مانے وہ علیحدہ بات ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے جو نہ سمجھے وہ اناڑی ہے۔ سچائی اور اچھائی کبھی نہیں چھپتی۔ اور مجھے تو ایکچولی یہ ہے کہ نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ، نہ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری واہ واہ کریں، نہ میں نے آپ سے کبھی یہ درخواست کری کہ آپ اسے لائک کریں یا سبسکرائب کریں، نہ یہ چاہتا ہوں مجھے کہ آپ مجھے بہت سے نذرانے بھیجیں اور بہت سے میرے معاملات میں میرا ساتھ دیں، کیونکہ میں تو صرف گاڈ پر، ایشور پر، اللہ تبارک تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہوں۔ وہ میری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ مجھ جیسے کروڑوں انگنت لوگ ایسے ہیں جو اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس کی ذات پہ، اور وہ جو ذات واحد ہے جو تمام عالموں کا بادشاہ ہے، تمام لوگوں کا مالک ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے، ہم جیسے لوگوں کی، غریبوں کی، کمزوروں کی۔ میں نے کل اس لیے اگر آپ کو میری باتوں سے فائدہ اچھی لگتی ہے تو آپ انہیں قبول کریے، نہیں اچھی لگتی ہے تو آپ چاہیں تو ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اپنے راستے پہ چل رہا ہوں اور آپ کو تو چلنا اس راستے پہ جو آپ کو پسند ہے، مگر میں یہ چاہوں گا کہ اگر میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں تو آپ کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی سیدھے راستے پر چلیں، یا میری کوئی کمی ہو تو آپ مجھے پیار کے ساتھ بتائیے گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ آپ اپنی اس کمی کو میں دور کر سکوں۔ ہاں، مگر وہ کمی ایسی ہو چاہیے کہ جو دنیاوی صرف معاملات پہ نہیں، دینی معاملات میں بھی، یعنی آخرت کے لیے بھی، ایشور کے لیے بھی، اللہ کے لیے بھی غلطی ہو اور کمی ہو میری۔ آج خیر آمدم سے مطلب آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک نام یا قدوسوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ یا قدوسو، اس کا مطلب ہوا پاکی والا، اس کا مطلب ہوا پاکی والا، یعنی پاک ہے وہ ذات، پاک رہنے والی، پاک کرنے والی، ہمیشہ پاک رہنے والی وہ ذات ہے، پاکی والا، یا قدوس ہو پاکی والا۔ یہ بھی جمالی ہے، جمال کا مطلب پیار بھرا شبد ہے، پیار، اس کے کوئی سائڈ ایفیکٹ زیادہ نہیں ہے، کل ملا کے ایک جمالی ہوتا ہے، ایک جلالی ہوتا ہے، ایک آبی ہوتا ہے، تو یہ ویسے تو اس کا انتر جو ہے وہ آبی ہے، مگر یہ جمالی ہے، اسے آپ جمالی سمجھ سکتے ہیں، پاکی والا ہے، اور خاصیت اس کی جمالی ہے، انتر اس کا آبی ہے، یعنی پانی والا، پانی۔ اس کے اعداد جو ہیں 170 اعداد ہیں، 170 اس کے نمبرز ہیں۔ طریقہ زکوٰۃ وہی ہے جو پہلے دن میں بتا چکا ہوں، پاکی، سچائی اور اچھائی، یا خدمت خلق، یہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے۔ پڑھتے وقت آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ایشور کے سامنے، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ پہلے دن پڑھنے کے بعد ہی کسی بھی اسماء صلاح کا موکل فوراً حاضر ہو جاتا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جب ہمارا چلہ پورا ہوتا ہے، سارے اس کے جو موکل کے جو سبارڈینیٹس ہوتے ہیں وہ بھی سب آ جاتے ہیں اور ہماری ہر طرح سے مدد کرتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم مدد کو کہاں تک محسوس کرتے ہیں، کہاں تک نہیں کرتے ہیں، یہ ہمارے اس پر علاوہ کرتا ہے کہ ہماری پاور کتنی ہے، ہمارا دماغ کتنا ہے، ہماری نظر کتنی ہے۔ بہرحال یا قدوسو جو ہے پاکی والا نام ہے۔ یا قدوسوں کی خاصیت، خصوصیات تو بے شمار و بے تحاشا ہیں، مگر مطلب تفصیل میں نہ جا کے، اور باتوں کو جیسے اور دوسرے خطیب لوگ ہیں اللہ معاف کرے،
بات کر دے گا، جو بات کو الجھاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، بڑھاتے ہیں. میں ایسا نہیں چاہتا اور کرنا بھی نہیں چاہتا. میں ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کے بعد اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی ہے تو بے شک آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مگر مہربانی کر کے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، فون کرتے وقت ان اوقات کو وہ ملحوظ خاطر رکھیے. مجھے صرف ایک بار کال کریے، دوبارہ بتا دیتا ہوں، ایک بار کال کیجیے. میں کوشش کرتا ہوں کہ جس کی بھی کال آئے میرے پاس میں اس سے کال بیک کر لوں. ٹھیک، اتفاق ہوتا ہے کبھی کبھی فون نہیں اٹھا پاتے. جمعے والے دن 10 سے لے کے 3 بجے تک مہربانی کر کے آپ زحمت نہ کریں. اگر کوئی پرابلم ہے آپ کو تو آپ اس دوران میں مجھے میسج کر دیجیے گا. میں فارغ ہو کے، عبادت سے فارغ ہو کے، اپنے جو بھی معمولات جمعہ ہیں ان سے فارغ ہو کے آپ کی بات تو دیکھ بھی لوں گا، اور جو بھی جس قابل ہوں میں آپ کو کال بیک بھی کر لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. خیر، اس بات کو ملحوظ رکھیے. تو یا قدوسو سب سے اہم چیز ہے. اگر قدوسو اگر آپ 170 بار روزانہ پڑھتے ہیں تو آپ صاحب یقین ہو جاتے ہیں. صاحب یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ول پاور پیدا ہو جاتی ہے، بہت ول پاور پیدا ہو جاتی ہے. اگر آپ دشمنوں کے مستقل اسے پڑھتے ہیں تو اگر آپ دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے ہیں تو دشمن آپ سے علیحدہ ہو جائیں گے. یعنی آٹومیٹیکلی آپ کے چاروں طرف ایک حصار بن جائے گا، ایک سرکشا چکر بن جائے گا جس میں دشمن آپ کے پر حملہ آور نہیں ہو پائیں گے. جان کے بھی اگر دشمن ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. اور دشمنی اگر کہیں ہے تو اس کے لیے تو آپ لاتعداد یعنی کہ بغیر گنتی کے بھی پڑھتے رہیں گے مسلسل، ریگولر آپ پڑھتے رہی چلتے پھرتے یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا قدوس ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ دشمنی جو ہے لوگوں کی دور ہو جائے گی. لوگ دشمنی سے باز آ جائیں گے اور آپ سکون سی زندگی گزارنے لگیں گے. دشمنی دور کرنے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے اسے آپ برابر پڑھتے رہیے. اور تنگ دستی دور کرنے کی، تنگ دستی مطلب غریبی، غربت دور کرنے کے لیے بھی اسے برابر پڑھا جا سکتا ہے. اس کا نقش بھی دیا جا سکتا ہے. کوئی بیماری ہے اس کے لیے بھی یہ پڑھا جا سکتا ہے اور اس کا نقش بھی دیا جا سکتا ہے. نقش کی پابندی یہ وہی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی، اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ نہیں ہے کہ اچھا دوسرے یہ. اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، نیک کام کرنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ایشور آلمائٹی کی ہر بات ہمارے سب کے لیے ہے، بلا تفریق مذہب و ملت. کچھ کنڈیشنز ہیں، استاد کی ضرورت ہوتی ہے سکھانے والے کی، مگر یہ کہ میں اجازت دینے والا کوئی نہیں ہوتا، یا کوئی بھی دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. عامل ہونا اس کا اپنی جگہ ہے، وہ دیٹ از انادر تھنگ، اس بحث میں ہمیں جانا بھی نہیں ہے. اس کے نقش کو آپ تنگ دستی دور، غریبی دور کرنے کے لیے، خوف و ہراس، کوئی دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہے تو اس کے لیے، اور سکون حاصل کرنے کے لیے، پریشانیاں دور کرنے کے لیے اس کے نقش کو آپ دے سکتے ہیں. دے سکتے کیا، دیجیے، اللہ نے چاہا اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ خود پڑھیے، اس کے پانی دو گیس کا پانی بھی پیا جا سکتا ہے. پانی پیجیے اور اسے پانی بھگوئیے، مگر پانی جس بھی نقش کو آپ پلانے کے لیے دیں اس پہ اس بات کو بہت خاص صورت سے معاف کرنا، جس مریض کو دے، جس شخص کو دے، اسے تاکید کر دیجیے کہ جب وہ کاغذ، اس کا بچا ہوا کاغذ پانی میں سے نکالے تو کسی پاک جگہ پر دفن کر دے، یا ندی وغیرہ میں ڈال دے لے جا کے. یا نہیں ہے کہ راستے میں پھینک دیا، اور پھینک دیا، اس کی بے حرمتی ہوگی، اس بے حرمتی کی سزا آپ کو بھی ملے گی، مجھے بھی ملے گی. اس لیے شڈ بھی اس بات کو طے کر لیجیے آپ کہ جب نقش کوئی پینے کو دیں تو اسے آپ یہ بتا دیجیے گا کہ اس نقش کا کاغذ جب آپ نکالیں تو اسے کسی اچھی جگہ، پاک جگہ پر دفن کر دیں. ٹھیک. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. بیٹھیے، تشریف رکھیں، تشریف رکھیے. صحیح ہے صاحب، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے، کوئی بھی غریب آدمی تنگ دست ہے، اسے اس کا نقش دیجیے، اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا، کامیابی دے گا. اس کا نقش آزادی نقش یہ ہے، یعنی گنتی کا نقش یہ ہے. اسے آپ محفوظ کر لیجیے گا. سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجیے. اور اس کی چال یہ ہے، دونوں نقش آپ دیکھ لیں اچھی طرح سے دیکھ لیں، محفوظ کر لیں اپنے پاس. اور کم سے کم 170 بار روز پڑھیے. یہ بابا موکل لیں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں بابا موکل تو اس کا زکوٰۃ کا طریقہ، چھوٹی زکوٰۃ کا طریقہ میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں، وہی رہے گا برابر.
کسی ملا مولوی داڑھی والے پنڈت اور تانترک بابا گرو جی کی اجازت کی کوئی کلام اللہ پڑھنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ آپ جیسے چاہیں پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ پہنچائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے، خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے پڑوسیوں کی پریشانیاں دور فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے ملک کی پریشانیاں دور فرمائے۔ دعا کریں، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں بھائی چارہ محبت قائم رکھے اپنے حبیب پاک کے توفیل میں، اور ہمارا ملک جیسے کہ پہلے پرامن تھا ایسے ہی پرامن ہو جائے، اور اس سے بھی زیادہ پرامن ہو جائے، اور دین کا بول بالا ہو۔ ٹھیک ہے، اوکے سر، پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ۔